ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات آنسو کا مطلب خوشی اور مسکراہٹ کا مطلب درد ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ یہ زندگی کتنی عجیب ہے، یہاں لوگ ہمارے بارے میں ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب ہی لکھ دیتے ہیں۔ میری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے۔ میری مٹی کو خدایا سونا کر دے، میں تیرے چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھے بھی ویسا کر دے۔ بس دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں، اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں، اور خاموشی کو کوئی شکست نہیں ہے، بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، آخر کردار بازی لے ہی جاتا ہے۔ زندگی میں قدم، قلم اور قسم ہمیشہ سوچ سمجھ کے اٹھانے چاہیے۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ تعلق کوئی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، کبھی بے سبب دوڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ جب انسان اونچی اڑان بھرتا ہے تو اس کے ارد گرد دوست کم اور خوش آمدید اور مفاد پرست زیادہ ہوتے ہیں۔ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ غصے میں بات کرنے سے گریز کریں۔ آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے اور آپ بہت کچھ کھو سکتے ہیں۔ ہر چیز کا اختتام اداس کر دیتا ہے، وہ اختتام چاہے زندگی کا ہو، تعلق کا ہو یا سال کا ہو۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ خود سے جیتنے کی ضد ہے مجھے، خود کو ہی ہرانا ہے۔ میں بھیڑ میں نہیں ہوں دنیا کی، میرے اندر ایک زمانہ ہے۔
ادب انسان کو اخلاق کی بلندی پر لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، مگر ادب نہیں تھا۔ مطلب کے بنا کون کسی کو پوچھتا ہے؟ بغیر روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ ہنسنا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود اور ایک خدا۔ اگر تم محسوس کرو گے تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق تنگ ہو رہا ہے تو جان لو تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ شہرت کی بلندی پر بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پر بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے، انہیں سننے کی تکلیف نہ دو۔ اگر تمہارے پاس جذبہ نہیں ہے تو تمہارے پاس ہمت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس ہمت نہیں ہے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ جو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے تو اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا رونا تو ہم سب روتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی تکلیف اتنا نہیں رلاتی جتنا کبھی ایک دلاسے پر انسان کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ کسی سے وقت ملنے اور کسی سے وقت مانگنے میں وہی فرق ہوتا ہے جو کسی سے ملی گئی بھیک اور کسی سے ملی گئی اجرت میں ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے، اکثر وہی لوگ جب اکیلے میں ہوتے ہیں نا تو بہت روتے ہیں۔ دل میں برائی رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ ہم نے جس کو بھی اپنایا دل سے اپنایا، اور ہم نے جس کو بھی چھوڑا دل سے ہی چھوڑا۔